اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ آفتاب۔ اس کے بعد میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقہ مرکزی صدر محترم برادر ڈاکٹر جاوید اختر صاحب کو اسٹیج پہ تقریر کے لیے بلاؤں گا، جس کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ اردو اسپیکنگ ہے اور وہ اردو میں خطاب کریں گے۔ انہوں کا بعد میں اسی مولانا محمد قاسم اویسی صاحب جن کے تقریر دلا کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم مکرم صدر انجمن، محترم علماء اکرام، مشائخ اعظام، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کی دھرتی سندھ سے تعلق رکھنے والے سنیوں، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے علماء اکرام نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسٹیج پر علماء اکرام کی اتنی بڑی کثیر تعداد موجود ہے کہ ان کے سامنے مجھ طالب علم کا کچھ بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے قابل۔ محترم دوستو، یہی سمجھتے ہوئے دربار غوثیہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ محترم دوستو، میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے آپ سے ملاقات کا یہ بہترین موقع فراہم کیا۔ میرے بزرگوں، کیا آپ نے یہ غور کیا کہ آج کی یہ کانفرنس آپ کے لیے کیا پیغام دے رہی ہے؟ آج کی کانفرنس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے اور ہمیں آج کی کانفرنس سے کیا حاصل کر کے جانا ہے؟ کیا صرف ہمیں علماء اکرام کی تقریریں سن کر ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال کر گھروں کو واپس چلے جانا ہے، یا ہمیں آج یہاں پر اس کانفرنس میں آ کر کچھ عملی طور پر بھی حاصل کر کے جانا ہے؟ آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ مجھ سے پہلے محترم بھائی شفیق احمد قادری صاحب بڑے اچھے انداز میں انجمن طلبہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اہل سنت کی مایوسی اور سستی کا ذکر کر رہے تھے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، آج اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اس ملک کی سب سے زیادہ اکثریت ہوتے ہوئے، ہم اس ملک میں سب سے بڑی قوت ہوتے ہوئے، ہم سب سے زیادہ کمزور کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس پر غور کیجئے کہ آج وہ قوت جس نے جب اس کے علماء اکرام اور مشائخ اعظام قائد اعظم کی قیادت میں
मैदान अमल में आ गए तो उन्होंने उन लोगों की मुखालफत के बावजूद जो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी मुखालफत के बावजूद, दारुल उलूम देवबंद से तल्लक रखने वालों की मुखालफत के बावजूद एक अजीम शान मुल्क हासिल करके हमें दे दिया। तो दोस्तों, कल अगर हमारे उलमा इकराम ने, कल अगर मशाइख इज़ाम ने हमें ये मुल्क बना कर दिया था, तो आज इन उलमा इकराम की जो जिम्मेदारी है, आज इन मशाइख इज़ाम की जो जिम्मेदारी है और हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान अमल में निकल आए। याद रखो, अगर आप इसी सुस्ती का मुजाहरा करते रहे, अगर आपने सिर्फ यौम गौसल आज़म मनाकर और मिलादुन नबी के जुलूस बनाकर सिर्फ अपना फर्ज यही समझ लिया कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना और कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करना है, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं है जब फिर आपको इस पर पछताना पड़ेगा कि अगर आप अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लेते तो इस मुल्क की बागडोर आपके पास होती। लाड़काना वालों, आपको सबसे ज्यादा तजर्बा है। आप तो ना तो साहब का दौरों को भूले होंगे, ना आज के दौर से आप किनारा कश हो सकते हैं। ये वही शहर है जिससे सोशलिज्म ने सर उठाया था, ये वही शहर है जहां से कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म का नारा बुलंद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के सुन्नी उलमा इकराम ने मैदान अमल में आकर 1970 के इंतखाबात में जमीयत उलमा पाकिस्तान ने हिस्सा लेकर उस हवा का रुख तब्दील कर दिया था। आज भी दुनिया जानती है कि अगर 77 में इस मुल्क की तकदीर का रुख किसी ने तब्दील किया था तो वो जमात अहले सुन्नत के उलमा इकराम थे। आज फिर इस बात की जरूरत है, आज फिर इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी सफों को मुनज़्ज़म कर लें और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए अल्लामा शाह अहमद नूरानी की क़यादत में मुहतद हो जाएं। याद रखो, अगर आज भी आपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा न किया और आज भी अगर आपने सिर्फ यही समझते रहे कि हम नारा तो या रसूलुल्लाह का लगाएंगे, हम जलसा तो गौसल आजम का मनाएंगे, हम जुलूस मिलादुन नबी का निकालेंगे, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो मोहर हम या तो तीर पर लगाएंगे या हम शेर पर लगाएंगे। तो याद रखो, मसलक के मामले में ना तुम्हारे कोई तीर काम आएगा ना शेर काम आएगा। अगर तुम्हें क़यामत के दिन कोई तुम्हारा साथी बनेगा, अगर क़यामत के दिन कोई तुम्हें उस बारगाह में सुरखरू करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नारा निज़ाम मुस्तफा का होगा। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं, आज जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, कराची से लेकर खैबर तक जो बदमाशी और बदतमीजी हो रही है, जिस तरीके से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, कोई महाजरिज्म के नाम पर, कोई पख्तून के नाम पर और कोई पंजाबी और कोई बलोची के नाम पर इस कौम को तकसीम कर रहा है। अब जो आपका फर्ज बनता है कि आप इन लादीनी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए मैदान अमल में निकल आए। अंजुमन तलबा इस्लाम का, जमीयत उलमा पाकिस्तान का और जमात अहले सुन्नत का एक ही पैगाम आपके नाम है कि हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। तो दोस्तों, हमें इस नारे पर अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा। तो आज की कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम हमारे नाम है और वो पैगाम जिसको लेकर सहाबा इकराम के बाद औलिया अल्लाह मैदान अमल में निकले थे, जिन्होंने तारीख के रुख को मोड़ दिया था। आज हम उन्हीं की सीरत पर अमल करके हम हजरत गौसल आजम को बेहतरीन खराज तहसीन उसी वक्त पेश कर सकते हैं जब हम उनके बताए हुए चीजों पर अमल कर सकेंगे। नाम तो हम लेते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो हम दूर दूर तक उसके लिए तैयार नहीं होते। तो दोस्तों, क्योंकि वक्त भी इंतहाई तेजी के साथ
ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے اور علماء اکرام کے خطابات ہوں گے، تو میں یہی چند باتیں، یہی پیغام ایک دفعہ پھر آپ کو یہی پیغام دیتے ہوئے آپ سے یاد چاہوں گا کہ خدا را اپنی صفوں کو منظم کر لو، خدا را اپنے آپ کو متحد کر لو، خدا را اس ملک کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نکل آؤ، ورنہ آج نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جس طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس طرح امریکہ اور اس کا بغل بچہ اسرائیل قادیانیوں کے ذریعے پاکستان میں مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا کر رہا ہے، میں یہ برملا کہتا ہوں کہ آج بھی صوبہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں پر لسانی قوتیں شامل ہیں وہاں ان کی بیعت پر قادیانی بھی شامل ہیں۔ یاد رکھو، آج سندھی اور مہاجر کا جھگڑا صرف ان کا کروایا ہوا ایک جھگڑا ہے جس کے ذریعے وہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو سمجھو تاکہ یہ ملک قائم رہ سکے، اور ہمیں یہ ملک اسی وقت ہم قائم رکھ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جو ہمارے بزرگوں نے 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جو 27 رمضان المبارک کو ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا کر دے جس پر ہم تیرے نبی کا نظام نافذ کریں گے۔ لیکن ان بے غیرت حکمرانوں نے 1947 سے لے کر آج تک ہم پر مختلف ناموں سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو آج تک ہمارا سودا کر رہے ہیں، جو کبھی کسی روپ میں کبھی کسی نام سے ہم پر حکمران ہیں، کبھی ماشاء اللہ کے روپ میں آ جاتے ہیں، کبھی جمہوریت کا اوڑھنا اوڑھ لیتے ہیں، اور کبھی کمیونزم اور کبھی سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اتمام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کبھی کوئی سنتکار ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور کبھی کوئی جگیردار ہم پر حکمرانی کرنے شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم ان لوگوں سے اسی وقت چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اسی وقت ہمیں حقوق مل سکتے ہیں، ہاں وہ اندرون سندھ کا رہنے والا ہو، وہ پنجاب کا رہنے والا ہو یا سرحد کا رہنے والا ہو۔ آج کی پریشانی سب کی پریشانی ہے، مشکلات سب کے ساتھ برابر ہیں۔ اگر آج کراچی کے لوگ مسائل کی بات کرتے ہیں تو میں جو سمجھتا ہوں کہ لاڑکانہ کے لوگ بھی انہی مسائل کا شکار ہیں۔ اگر آج رنگی ٹاؤن اور نئی کراچی میں پانی نہیں مل رہا تو آج لاڑکانہ کا وہ پیرس اس کی سڑکوں پر بھی دھول اڑ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ سب کچھ اسی وقت حاصل ہوگا، ہمیں حقوق اسی وقت ملیں گے جب اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ تکبیر، رسالت، حضرت علامہ مفتی محمد قاسم قذافی صاحب، مولانا مفتی محمد قاسم قذافی صاحب، آئیے صحیح ادھر سے۔ میرے محترم مکرم جناب مفتی محمد قاسم قذافی صاحب، جو کہ میرے صوبائی قائد ہیں، جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ آخری بات عرض کرتے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آؤ، اگر حقوق لینے ہیں تو پھر اس دور میں لوٹ آؤ جس دور کا حکمران یہ کہتا ہے کہ عمر، اگر تمہارے دور حکومت میں نیل کے کنارے پر ایک کتا اگر پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن تجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج تو لاڑکانہ میں ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحبہ کو فکر نہیں ہے۔ آج سلاد کے نام پر کروڑ روپیہ لوگ اپنی جیبوں میں ٹھونس رہے ہیں اور نعرہ غریبوں کا لگایا جا رہا ہے۔ کل ایک سرمایہ دار اپنی سنتوں میں اضافہ کر رہا تھا اور آج کچھ جگیردار اپنی جگیروں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے آ کر، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں آ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرو، تاکہ ہمارا ملک
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بن سکے. یہی پیغام دیتے ہوئے آپ سے یاد چاہوں گا کہ ہوں گے کبھی تو دور شب و غم کے اندھیرے، ہوں گے دور کبھی تو شب و غم کے اندھیرے، پھیلے گی کبھی تو روشنی انوار سحر کی، پھیلے گی کبھی تو روشنی انوار سحر کی. اے صبح تو میرے